اللہ کی صفات جلالی بھی ہے، صفات جمالی بھی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں قسم کی صفات کے اظہار کے لیے ہمیں عبادتوں کے بنڈل دے دیے ہیں۔ یہ سمجھ لیں آپ، عبادتوں کے بنڈل پورے کے پورے اللہ نے رسیدیں ہمیں پکڑا دی ہیں۔ نماز پہلے 5 وقت کی تھی، تراویح کا اضافہ، اسی طریقے سے تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، رمضان المبارک میں نمازیں ہیں، تراویح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلالی کے اظہار کے لیے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت جلالی کا اظہار کہ ہم نے اللہ کے آگے سب کچھ قربان کرنا ہے، یہ صفت جلالی ہو گئی۔ صفت جمالی کہ اللہ کی محبت میں انسان بھوکا پیاسا ہے، اللہ کی محبت میں تراویح میں کھڑا ہے، اللہ کی محبت میں زبان پر اللہ کے کلمات کو دہرا رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک میں اپنی صفات جلالیہ والے بھی عبادات کو جمع فرما دیا، صفات جمالیہ والے بھی عبادات کو جمع فرما دیا کہ یہ بندہ اب محبت کے سارے پہلو مجھ کے ساتھ، میرے ساتھ جوڑے، اللہ کے ساتھ جوڑے، اور پھر قربان جائیے۔ 20 دن کے بعد، رمضان مبارک کے 20 دن گزرنے کے بعد، آخر کے 10 دن یا آخری عشرے جو عبادت اللہ نے دی وہ عبادت و محبتوں سے بھری پڑی ہے، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ کہ جو مسلمان دنیا سے دور کام دھندوں میں لگے ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کی رحمتوں والا مہینہ آیا، مسلمانوں نے کچھ توجہ، کچھ دلچسپی، کچھ محبت کا اظہار دکھایا، نمازوں میں لگے، لیکن ابھی بھی اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت پوری طریقے سے حاصل نہیں ہوئی۔ اب اللہ رب العزت یہ جان رہے ہیں کہ ابھی جو 20 دن گزارے تھے رمضان المبارک کے، یہ 20 دن 5 ٹائم کی نماز میں بھی تھا، اپنے دنیاوی کام دھندے میں بھی لگا ہوا تھا، تلاوت میں بھی تھا، اپنی دنیاوی مصروفیات میں بھی مگن تھا، تسبیحات میں بھی تھا، اور بھی دنیا کے کئی کام تھے، لیکن اب ان دنیاوی کام دھندوں کو چھوڑ چھاڑ کر، مشاغل مصروفیات کو ترک کر کے اب میرے دربار میں آ کر 9 دن یا 10 دن جو آخری عشرہ ہے، اس میں بیٹھے یکسوئی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر مکمل طور پر لپیٹنے کے لیے، بٹھانے کے لیے، جمانے کے لیے، دل پر اگر ہلکا سا بھی کوئی زنگ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کی دربار میں آ کر اپنا بوریا بستر لگا لے۔ یہ ہے اعتکاف۔ تو انسان کسی مالدار کے، کوئی غریب ہے، کسی مالدار کے دروازے پر جائے، مالدار کے دروازے پر جا کر بیٹھ ہی جائے، اٹھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ وہ مالدار ضرور دے دے گا۔ بھائی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے دربار میں جب بندہ آ جائے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ بندہ ہلکا سا رو لے، تھوڑے سے آنسو تو بہا لے اللہ کے دربار میں، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھر بھر کے دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ بندے جو آخرت کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، نیکیاں کمانے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں، اور وہ بندے اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں کہ جن کا جذبہ، جن کا شوق، جن کی محبت آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے، وہ ناپسند ہے۔ جن کی ساری محنتیں دنیا کے لیے ہیں، وہ ناپسند ہے۔ ہمارے بچے ہوں، دنیا کی ایک مثال دے رہا ہوں، بچہ اگر گھر میں پڑھائی میں لگا ہوا ہے، اسکول کی پڑھائی، مدرسے کی پڑھائی، ہر وقت والدین دیکھ رہے ہیں بچہ
لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، والدین کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ بچہ، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اچھا بچہ ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس بچے کی ساری محنتیں کھیل کود کے لیے ہوں، صبح کھیل رہا ہے، شام کھیل رہا ہے، دن کھیل رہا ہے، رات کھیل رہا ہے، تو والدین کو وہ بچہ اچھا نہیں لگتا، اس پر پابندیاں لگاتے ہیں، اس پر سختی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو والدین سے زیادہ محبت فرمانے والی ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہ میرا بندہ اپنا جذبہ، اپنے شوق، اپنی محبت کی ساری جستجو آخرت کے لیے دکھائے، اللہ کے لیے دکھائے، اللہ کی محبت کے لیے دکھائے۔ وہ بندہ، وہ بندی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے دیا بھی اسی لیے کہ ہم اپنی دنیاوی محبتوں کے، دنیاوی جذبات کے، دنیاوی جستجوؤں کے، دنیاوی جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو ایک طرف کر کے اللہ کی محبت، اللہ کی جستجو، اللہ کے لیے جذبہ، اللہ کے لیے شوق، جنت کی محبت، جنت کے لیے جستجو، جنت کا شوق، جنت کی طلب، اس کے لیے ہم رمضان المبارک میں اپنے آپ کو مٹا دیں، لگا دیں، تو یہ گویا ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہری موقع ہے۔ اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب سب کچھ چھوڑ کر بندہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے سب چھوڑ دیا، میں نے گھر بھی قربان کیا، میں نے بیوی بچے بھی قربان کیے، رشتہ دار بھی قربان کیے، اب ان 9-10 دنوں کے لیے تعلق وہاں نہیں یہاں ہوگا۔ بڑی فضیلتیں بھی ہیں اس کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا، چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا، تو اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نہیں 20 دن کا اعتکاف کیا رمضان میں۔